تہائی اہم ویڈیو میں پولٹری فارمنگ کے سب سے بڑے یعنی خوراک کے اخراجات کو کنٹرول میں رکھ کر اس کاروبار سے آمدنی کی شرح اضافے کے حوالے سے بات ہوگی، جس میں ہم مرغیوں کے لیے عضولہ خوراک کے مکمل تیاری، طریقہ کار، استعمال اور مقدار مکمل وضاحت کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ مرغیوں کی خوراک پہ لاگت کو کم سے کم رکھنے کی تفصیلات شیئر کروں گا۔ اس لیے بغور دیکھیے سمجھیے گا تاکہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور کاوش کے نتائج اچھے برآمد ہوں۔ عرض کرتا چلوں کہ مرغیوں کی تعداد کے حساب سے اس طرح کا ایک پاؤنڈ بنائیں، تلا بنائیں اور اس کی سطح زمین کی سطح سے اوپر ہونی چاہیے۔ 200 مرغیوں کے لیے 5 فٹ اور 4 فٹ 5 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا سا تالاب، اطراف میں 2 اینٹوں کی قطاریں لگا کر اس پر شاپر ڈال دیں اور اندرونی پولی تھین یعنی شاپر کی تہہ بنا دیں۔ پھر اس میں 5 انچ تک پانی بھریں، ٹھیک ہے۔ اگر تعداد میں 20 سے 25 مکس کر دیں، اگر اس میں مچھلیاں 20 سے 25 مکس کر لیں تب ہمیں عضولہ کی بہترین نشو و نما ہوگی۔ یہ اس کا وہ حصہ ہے جہاں سے مزید اس کی کاشت ہوتی ہے۔ عضولہ کے بیج کے ساتھ 2 کلو بیج اس کے لیے لیا گیا اور اس میں 20 سے 25 مچھلیاں تک اس کی ڈال دی گئی، تب بھی ہمیں عضولہ کی بہترین نشو و نما حاصل ہوتی ہے۔ یہ اس کا وہ حصہ ہے جہاں سے مزید اس کی کاشت ہوتی رہتی ہے، مزید یہ تعداد میں بڑھتے رہتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ یوز بھی کرتے ہیں، ایک مرتبہ یوز کر لیتے ہیں تو 3 دنوں کے اندر آپ اسی طرح اتنی مقدار میں غذا تیار ہوتی نظر آئے گی۔ اس کے اندر موجود بھرپور غذائیت کی وجہ سے ہمارے چکنز، ہماری مرغیاں بہت شوق کے ساتھ کھا رہی ہوتی ہیں۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ ان چکن کو آفر کیا جا سکتا ہے۔ بالکل فارمز کے سامنے یہ چھوٹا سا پاؤنڈ ان چکنز کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا، جس میں یہ اچھی نشو و نما میں اس مرحلے پہ پہنچتا ہے تو آپ صرف صاف ستھرا برتن لے کر اس کے اوپر سے اس میں سے کلیکٹ کرنا شروع کر دیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جس وقت آپ اسے اکٹھا کر رہے ہوں زیادہ سے زیادہ پانی آپ نے واپس اسی پاؤنڈ کے اندر رکھنا ہے۔ اس سے اس کی نشو و نما وہ بہتر ہوتی ہے۔ جو اس وقت آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس پانی کے اندر اس کے باقیات ہوتے ہیں اور وہ بیج ہوتے ہیں کہ جو اس کی وافر کلیکٹ کرنے کے لیے اس کا مزید کاشت و نشو و نما کے حوالے سے ان کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے 3 ڈیزائن کے اندر ہی پس خوراک کی تیاری کی شکل میں آپ کے سامنے ہونا ہے اور آپ اسے اپنے 12 وولٹ کی موٹر لگانی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی کو کم از کم 6 سے 7 گھنٹے کے لیے سرکولیٹ کرنا، یہ نہیں کہ دائرے شکل میں گھماتا رہے۔ پھر اس سے اگلے مرحلے میں عضولہ بیج والی سٹیج جس میں پانی ڈالنے ہے، یہ اس کو 2200 سے 2500 روپے تک 2 کلو آسانی سے دستیاب، مطلب یہ ہوا کہ 1100 سے لے کر 1250 روپے کی 1 کلو آپ کو اس سٹیج پر دستیاب ہوگی۔ لگ بھگ 1 ہفتہ انتظار کرنے کے بعد عضولہ کی اس طرح کی حالت ہمارے سامنے ہے۔ آپ ہر 3 دن بعد عضولہ میں سے لے سکتے ہیں۔ فارمر بھائی جو اپڈیٹ چکنز کی فیڈ کاسٹ کو کم رکھنے کے لیے سے زیادہ پرافٹ کے لیے عضولہ کا یوز کرتے ہیں اور چکنز کی ہیلتھ کو مینٹین رکھتے ہیں، یہ کام بالکل مشکل نہیں۔ آپ کے پاس اگر 200 مرغیاں ہیں، 200 مرغیاں 110 کے حساب سے روزانہ 2200 روپے کی وہ فیڈ کھاتی ہیں اور یوں ہی 200 مرغیاں اگر آپ کو 75% انڈے کی شرح کے ساتھ پرسنٹیج کے ساتھ صرف 250 انڈا دیتی ہے تو یہ
150 انڈا دیتی ہے، تو یہ آپ اگر 20 روپے کا انڈا لگائیں تو 3000 آپ کی ڈیلی کی پرافٹ ہوگی، لیکن اس میں سے اگر فیڈ کاسٹ 1400 روپے نکالیں تو بچتا ہے 1600 روپیہ۔ لیکن اگر آپ ازولا استعمال کریں، آپ انہی چکنز کو صرف 17 روپے کلو دوسری غذائی آفر کریں، 5 kg آپ نے انہیں ازولا کی غذا آفر کرنی، یعنی ٹوٹل 17 kg اگر آپ کی فیڈ یوز کرتے ہیں، چوزے جو ہے مرغی ہے، 5 کلو آپ نے یہ یوز کرنی، اتنا کم، وہ لگ بھگ 1100 روپے بنتی ہے۔ باقی آپ نے ازولا آفر کرنا ہے تو پرافٹ آپ کو جو ہے نا بڑھ جائے گی۔ آپ اس کی کلیکشن کریں تو یہ 1440 سے 50 روپے 49 گھنٹوں کے درمیان بنے، یا بیبی اس سے کم از کم آپ نے موٹر کا استعمال کیا تھا۔ اگر صرف 11 کلو خوراک دے رہے ہیں تو باقی ان کی غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے اب ازولا جو ہے اس ضرورت میں، اگر چکنائز انڈے آتے ہیں روزانہ کا 3000 بنتا ہے، تو اب صرف 700 روپے مائنس کریں گے، باقی 2300 آپ کی بچت ہوگی۔ اس طریقہ سے آپ فیڈ کاسٹ کو کم کر رہے ہیں اور اپنی پرافٹ کی شرح پرسنٹیج کو بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ واضح مطلب یہ ہوا کہ اگر مرغیاں روزانہ 1400 کی خوراک کھاتی ہیں اور ان کو آپ کو 3000 کا انڈا دیتی ہیں، تو آپ پرافٹ 1600 رہتا ہے۔ تو اگر ہم 1400 کو کم کرنا چاہیں، آپ کو ہم نے یہ 1200 یا 1100 1000 800 700 پہ لے کر آنا ہے، تو اس مقصد کے لیے ازولا آپ کی ہیلپ کرے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے، اس میں زیادہ فائبر مٹیریل ریشہ زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات آپ کے چکن کے ہاضمے میں تھوڑا پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں آپ نے چکنز کی مدد ہم نے خود کرنی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم پیٹ بھر کے کھا لیں، اگر تو اس ہاضمے کرنے کے لیے ہمیں ایکسرسائز یا دوسری ایکٹیویٹی سرگرمیوں کو منحصر ہونا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہم چکنز کے سامنے خوراک کے برتن اٹھا لیں تاکہ انہیں تھوڑا کھلی جگہ ملے اور وہ بھاگ دوڑ سکیں، ان کا میٹابولک ریٹ اچھا ہو۔ آپ نے انہوں نے جو غذا کھائی اسے جلد از جلد ہضم کریں۔ ایسی صورت میں آپ ان کی ہیلپ کروا سکتے ہیں۔ ان کی ہیلپ کروانے کے لیے جناب آپ ان کو جو ہے کاربونیٹڈ مکسچر دیں گے۔ کاربونیٹڈ مکسچر جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے جو ہے کرے گا۔ کھپت میں ایک کی سائز کے حوالے سے جو ہے آپ کو بات کرتا چلوں، چھوٹا سا پاؤنڈ تیار کر لیں، یقینی طور پر چکنز کی یہ ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور پولٹریز کے لیے یہ 100% ایک متبادل کے طور پر ہے، لیکن پولٹری فارمنگ کے دوران ہمیں دھیان اس طرح رکھنا چاہیے کہ اخراجات کو کم از کم کرنا ہے ہم نے، اور اس چیز کو آپ اپنے شیڈ کے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھے نتائج ہوں گے۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے۔